سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ اجتماعی قربانی 2024 ہے۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی قربانی کا اہتمام ہے، اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے۔ میرے ساتھ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم خورشید احمد صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم وسیم وسیع صابری۔ اور اجتماعی قربانی کا جو سلسلہ ہے تو وہ ٹائٹل چلتا ہے نا کہ ابھی بھی چل رہا تھا کہ قربانی ہے یہ رب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ فوٹیجز بھی موجود ہیں اور کتنے خوبصورت جانور ہیں۔ میرا بھی جانا ایک آدھ دفعہ ہوا فارم ہاؤس پہ، اور خوبصورت جانور ہیں۔ دیکھیں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جب قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بہترین جانور، خوبصورت جانور، صحت مند جانور، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق جتنا بہترین جانور آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس استطاعت میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات خوبصورت جانور جو ہوتے ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خوبصورت جانور یا تندرست جانور جو اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہماری استطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جانور خوبصورت ہے، ہر جانور کی بڑی کیئر کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہوتی ہے صفائی اور ایک اچھا ایٹماسفیئر۔ تو ایک اچھے ایٹماسفیئر میں آپ کو جب جانور، صاف ستھرے جانور، صاف ستھری زمین پر صاف ستھری غذا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو وہ جانور واقعی اچھے لگتے ہیں، اور وہ آپ کی استطاعت کے مطابق، آپ کی طاقت کے مطابق وہ ہوتے ہیں۔ 1,26,000 روپے میں ایک صحت مند اور خوبصورت جانور جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے، جو کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے اس وقت ہزاروں ہمارے دیکھنے والے جو ہیں دنیا بھر میں موجود بہن بھائی، وہ اس اجتماعی قربانی میں اسی طریقے سے شامل ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں قربانی میں، 7 حصوں میں سے ایک حصہ لینا چاہتے ہیں بڑے جانور یعنی گائے کا، تو ایسی صورت میں آپ کو صرف 18,000 روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے ایک حصے کے لیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بکرے کی قربانی کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ فوٹیجز بھی دکھائیں گے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے خوبصورت اور اچھے جانور جو ہیں وہ آپ کو اس کم قیمت پر یعنی 32,000 روپے میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ آج کل نہیں ملتا اس قیمت پر کوئی جانور، اور یعنی بکرا اس قیمت میں 32,000 روپے میں آج کل نہیں ملتا۔ تو اتنی مہنگائی کے دور میں بھی آپ کو کم قیمت پر بہترین جانور وہاں دستیاب ہوتے ہیں، اور ان بہترین جانوروں کو خلوص کے ساتھ، اصل بات ہو رہی تھی نا کہ نیت کی بات ہے، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قربان کیا جاتا ہے۔ مفتیان کرام ہمارے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ فوٹیجز جو ہیں لائیو اور اس کے علاوہ ریکارڈڈ بھی وہ ARYQTV پہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں، عید کے 3 دنوں میں دکھائی جاتی ہیں۔ وہاں جو اہتمام ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے دیکھنے والے خود وہاں پر اپنی قربانی کے وقت پہ موجود ہوتے ہیں، وہ تمام اس اہتمام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اس کو دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اجتماعی طور پر پاکستان میں قربانی کا ایک بڑا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کئی سال سے کیا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے ہمارے بہت سارے بہن بھائی شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف قربانی کا جو مرحلہ ہے وہاں تک بات نہیں رہتی، اس کے بعد اگر ویلفیئر کی طرف جائیں تو جو دیگر لوازمات ہیں ان سے بھی لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، لوگوں تک گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، جو مستقل طور پر آتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے ایک اچھی خاصی مقدار میں صحت مند طریقے سے پیک کیا ہوا گوشت جو ہے وہ ان کو دستیاب ہوگا، لہٰذا وہ وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے فوٹیجز ابھی دیکھی کہ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، جن کو ہمارے رضاکار جو ہیں وہ ان تک گوشت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہیں، بڑے ڈسپلن کے ساتھ لائن لگی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کھانا دیکھیے، آپ کو لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن دسترخوانوں کی ہم نے بات کی، یہ وہ لائنیں ہیں کہ جس میں لوگ کھڑے ہو کے گوشت لیتے ہیں۔ یہ کھانے کا آپ دیکھیے گا کہ یہ کھانا بھی قربانی کے گوشت سے کھانے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ یہ دعوت ہمارے ادارے میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ادارے سے باہر مختلف جو کچی آبادیاں ہیں یا اس سے متعلق
जो दीगर आबादियाँ होती हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि हमें इस तरह का एहतमाम करना चाहिए, वहाँ दस्तरखान दराज किए जाते हैं, वहाँ बारबेक्यू पार्टीज़ की जाती हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसको देखकर इतना सुकून मिल रहा होता है, इतनी खुशी होती है कि यार हमारी इस सोसाइटी में रहने वाले हमारे वो बहन भाई, वो बच्चे, वो लोग कि जो मेहनत कश हैं, मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, वो कितने खुश होते हैं उन पार्टीज़ में शरीक होकर, और उनकी भी ईद हो जाती है। और ईद का मकसद यही है, देखें ईद उल फितर जो है वो जहाँ उन रोज़ेदारों को अल्लाह ताला की तरफ से सिला मिलता है, फल मिलता है, जज़ा मिलती है, वहीं पर एक दूसरे से गले मिलकर हम सोसाइटी में जिस मोहब्बत को बांट रहे होते हैं, हम फ़ितरे की शक्ल में या ज़कात की शक्ल में लोगों की जिस तरह से मदद कर रहे होते हैं, इसके अलावा भी सदक़ात की शक्ल में भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोगों की मदद करते हैं ताकि वो लोग और उनके बच्चे, उनकी फैमिली के लोग ईद में शरीक हो जाएं। तो इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से एक बड़े पैमाने पे आप और हम मिलकर ये तमाम फरीज़ अंजाम देते हैं। कुर्बानी के मौके पर भी ईद सिर्फ मेरी या आपकी नहीं होती, ईद सबकी होती है। यही कॉन्सेप्ट, यही मकसद है जिसके तहत हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि एक तरफ तो आप कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दीजिए, दूसरी तरफ इस मकसद का हिस्सा भी बन जाइए कि हम उन तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलें जितने बड़े पैमाने पर हम ये अरेंजमेंट करते हैं या करें। मज़ीद हम कहते हैं हमारी ख्वाहिश होती है और हमें बड़ा सुकून मिलता है जब हमें ये पता चलता है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है, तो हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी होती है कि हम जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह हमारी ख्वाहिश है, जो हमने सोच रखा है, उसके मुताबिक ये सिलसिला बढ़ रहा है और इस सिलसिले को बढ़ना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक करें और मिलकर ईद की खुशियाँ मनाएं। देखें, हम एक सुनते भी हैं कि एक दौर था हमारे दीन के एतबार से, इस्लामी तारीख़ के एतबार से, खुलाफ़ाए राशिदीन का, कि जब ज़कात लेने वाले लोग मौजूद नहीं थे सोसाइटी में। तो क्या मैं और आप मिलके या हम सब मिलकर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते कि जब हमारी सोसाइटी में, हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में, अपने दौर में क्यों ऐसे गुज़र के चले जाएंगे, हम क्यों कोशिश नहीं कर सकते, हम उस परिंदे की शक्ल क्यों इख्तियार नहीं कर सकते मकसद के एतबार से कि जिसने चोंच में एक पानी की बूंद जो है वो आग पर डाल के कहा कि मेरा नाम उन लोगों में जिन्होंने आग बुझाई। तो मेरा आपका नाम उन लोगों में क्यों नहीं होना चाहिए कि जो हम अपनी सोसाइटी के लिए ये कोशिश करें कि हमारे यहाँ भूख ना हो, अफलास ना हो, बेरोज़गारी ना हो, गुर्बत ना हो, और हमारी सोसाइटी में ऐसा हो, हम लोगों को हौसला दें, हम लोगों को खड़ा करें, लोगों को आगे बढ़ाएं ताकि इस सोसाइटी में भी अल्लाह करे कि ज़कात लेने वाले लोग ना हों। बाज़ औक़ात हम जो सोचते हैं, हम जो ख्वाब देखते हैं, बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस तरह के ख्वाब को, मुफ्ती साहब, इस तरह के ख्वाब को हकीकत मिली ना उस दौर में, वो तो बड़ा मुश्किल दौर था। तो हमारी सोसाइटी में हम थोड़ा थोड़ा करके अपने हिस्से डाल के देखें। मैं अपने घर से अगर शुरू करूँगा ना इस्लाम, अपनी ज़ात से और अपने घर से, आप अपने घर से अपनी ज़ात से शुरू करेंगे कि ज़िंदगी को मकसद के तहत गुजारना है। ये नहीं कि बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, कुर्बानी करनी है और बस उसके बाद कुछ गोश्त बांट देना है और मामला हल हो गया। हमें इससे कुछ आगे बढ़कर सोचना है, कुछ आगे बढ़कर करना है। जब कुछ आगे बढ़कर सोचना है, कुछ आगे बढ़कर करना है, तो उसमें एक बात तो ये है कि कुर्बानी करते हैं तो इस तरह से इज्तिमाई तौर पे कुर्बानी करें कि जाएं और जाकर ख़ुद अपने हाथ से बांटें, शरीक हो जाएं उन रज़ाकारों में, ताकि लोगों को शरीक करें, उन लोगों को कि जिनको वाकई, हमारे घरों में भी होता है ना, हमने देखा बच्चे अक्सर कहते हैं जो कुर्बानी का गोश्त एक दिन 2 दिन के बाद नहीं खाएँगे। तो हमें अगर अल्लाह ताला ने सकत दी है कि हम ख़रीद के घर में गोश्त ला सकते हैं, तो वाकई 3 दिन के बाद हम कुर्बानी के गोश्त को घर में ना रखें। हम अगर जानवर को ज़िबा करते हैं तो हम उसके गोश्त को तकसीम करा दें। हम ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से ये फरीज़ा अंजाम दे लें। हम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये क्यों नहीं करते कि एक जब जानवर लेके आते हैं तो हम 25 लाख रुपए की एक गाय लेकर ना आएँ, हम 25 लाख रुपए में 10 गाय लेकर आ जाएँ, इससे ज़्यादा लेकर आ जाएँ। उनको हम
اہل بیت اطہار کے نام سے، صحابہ کرام کے نام سے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور اس کے علاوہ اولیاء کرام کے نام سے ہم ان کی قربانی کریں اور لوگوں میں اس کو تقسیم کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک گائے میں اگر 7 حصے ہوتے ہیں، وہی بات ہے گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، تو کیوں ہم یہ حصے جو ہے وہ مختلف بڑی جو اعلیٰ پائی کی ہماری تاریخ کی شخصیت ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ان کے نام سے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے یہ کام کیجئے، ایک قدم آگے بڑھ کر کیجئے۔ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، زندگی مقصد کے حصول کے لیے ہے، اور وہ مقصد جو اس کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجا نا، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تخلیق کیا ہے تو تشکیل کے لیے بھیجا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذہن دے کے، ذہانت دے کے، دماغ دے کر بھیجا، اور قرآن حکیم میں فرما دیے کہ جو عقل والے ہیں وہ اس کائنات کی تخلیق پر فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے، اس مقصد کے تحت فون کیجئے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ایک کلام ہم سر اجازت ہے ہم سننا چاہتے ہیں، زہ مقدر۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا، زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ، بلاوے کے ہی منتظر ہیں یار سب، بس جاتے ہیں دل نہیں بھرتا۔ عمرے پہ کئی دفعہ گئے، اب خواہش پیدا ہو گئی حج کی، اور وہ ہونی بھی چاہیے تھی۔ اور حج نہیں کیا آپ نے؟ سر عمرے کیے ہیں، حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ وہ بھی فرمائیے گا۔ اور قمر الزماں صاحب نے گائے میں 5 حصے جو ہیں وہ بھی لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ تو ڈاکٹر قمر الزماں صاحب کے لیے ان کی فیملی کے ذرا دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ، یا حنان یا منان یا دیان یا رحمان یا رحیم۔ قمر الدین صاحب نے، قمر الزماں صاحب نے جو قربانی میں حصے لیے، بار الہ ان کی دام درم قدم بزم سخن معاونت فرما، بار الہ ان کو شاد و آباد فرما، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں فضل کرم نازل فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مالی جانی محافظت فرمائے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ اچھا خورشید صاحب،
पाकिस्तान में एक मखसूस माहौल होता है ईद उल अज़हा पर, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं बड़ा मिस करते हैं इसको। देखिए, सिर्फ कुर्बानी ही नहीं है बल्कि कुर्बानी के साथ के भी मामलात हैं ना, कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो नमाज पर जाने से पहले कुछ नहीं खाते, नमाज के बाद आकर कुर्बानी होती है तो उसके जो है ना कलेजी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये भी हमारे यहाँ का तरीक़ाकार है। इस पे जो फ़िक़ही राय है वो तो हम मुफ्ती साहब से लेंगे, लेकिन मैं मजमूई तौर पे इस माहौल की बात कर रहा हूँ। जानवर लाना, जानवर की निगहदाश्त करना, उसका जितने दिन भी है ख्याल करना, नमाज का मरहला है, इज्तिमाई तौर पे ईद वीद मिल के कर, ये ज़रा मैं चाहता हूँ इस पे बात करें थोड़ी सी। असल में आपकी बात सही है। आमतौर पर जिन घरों में क़ुरबानी होती है वहाँ इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि उसकी जो है वो कलेजी निकलेगी, पकेगी, और फिर उसके बाद घर के तमाम लोग बैठ के उससे खाएंगे। जानवर कटते हैं तो पहले कलेजी घर में लाई जाती है। जी हाँ। अब मामला ये है कि शरई तौर पर वो तो मुफ्ती साहब बताएं कि ये आया इसके मामलात क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन रवायतन ये मामला लोगों के घरों में है और रवायतन ये मामला नस्ल से चला आ रहा है कि हमारे आबा अजदाद ने भी ऐसा किया, हम भी ऐसा करते हैं। ये तो एक मरहला है। मैं कहना ही चाह रहा था, मुझे एक माहौल है जो बनता है, तकरीबन महीने पहले से तो बन जाता है ना बकरीद का। बिल्कुल आपकी बात सही है, महीने से बन जाता है और बड़ी लोग रौनक उस सिलसिले में आप देखें कि जानवर न सिर्फ लाए जाते हैं बल्कि उनको हार फूल पहनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन के उनके पटके, उनके गले के हार, उनकी दुकानें और स्टॉल लग जाते हैं, चारे के और चारे के स्टॉल लग जाते हैं। ये इन सजावट की चीज़ों के, जी हाँ, बल्कि छुरी, चाकू की बुगदा दुकानें खुलती और हैं, वो और बुड्ढी, बुड्ढी जी, जो लकड़ी की बनी होती जी, है जिसपे गोश्त जी, काटा जाता है। जी, जी। अच्छा, फिर चटाइयाँ, छुरियों के धार लगाने की दुकानें जी, आमतौर पर फुटपाथ पे खुल जाती हैं। लोग जो है अपने घर की छुरियों को भी एक धार लगाना शुरू कर देते हैं, तो एक पूरा एक माहौल बन जाता है। अच्छा, न सिर्फ ये बल्कि और बन गया है, हाँ बन जाता है, बल्कि जिन घरों में कुर्बानी होती है भाई, कौरमा मसाला ले आना, बिरयानी मसाला ले आना, चिकन टिक्का मसाला ले आना, इस किस्म की सूरत हाल। लोग जो हैं वो अंगीठियाँ, कोयले और वो जो हैं सीखे वो मिला के रखते हैं। सीखें, कोयले और अंगीठी वगैरह ला के रखी जाती हैं। और वसीन में अभी से एहतमाम किया, हम सब जाएंगे। कराची में जामा कलात के करीब असलम रोड से मुतसिल एक मार्केट है पूरी, जिसमें ये अंगीठी और जो है छुरियाँ और सीखें वगैरह मिलती हैं। बाजार कहलाता है वो हमारे आमिर को पता है, आमिर शहजाद को, घर वहीं असलम रोड पे ही घर है उनका। वहाँ एक मरतबा मेरा वैसे ही जाना हुआ, तो मैंने वैसे ही दुकानदारों से पूछा कि जनाब आप ये दुकानें लेके बैठे हैं, छोटी सी गली है यहाँ, कहने लगे सबसे ज़्यादा जो हमारी यहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं वो ईद उल अज़हा के ज़माने में बिकती हैं। ठीक है, तो एक पूरा एक ज़हनी तौर पर एक कॉन्सेप्ट बड़ा बन जाता है। एक तो ये है, ये भी एक पहलू हो गया। फिर उसके बाद इस ईद पर भी लोग कपड़े तैयार कराते हैं। इस ईद पर फिर नमाज का भी एहतमाम होता है, गोश्त बांटना भी कुर्बानी के बाद एक है ना, फेस्टिवल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल लोगों से मिलना मिलाना है, दोस्तों की दावतें करना है, दावतों में जाना भी है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे यहाँ का एक, हमारे यहाँ की रिवायतें हैं, हमारे यहाँ का कल्चर है। जैसे जी, मैं अपने घर की बात करता हूँ, इरशाद। तो हम सब भाई बहन जो है ईद का जो त्यौहार होता है, चाहे वो ईद उल फितर हो, बिलखुसूस ईद उल अज़हा हो, हम सब बहन भाई और उनके बच्चे एक ही जगह पे जमा होते हैं और उस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि जैसे आपने ये कहा कि जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ छोटे बच्चों को जो थोड़ा समझदार होते हैं उन्हें पड़ोस में भेजा जाता है, ये फ़लाँ के घर गोश्त दे आओ, ये फ़लाँ के घर गोश्त दे आओ। ठीक है, न सिर्फ वो बच्चा जाता है बल्कि वो बताता है कि ये फ़लाँ के घर से गोश्त आया है।
پھر رشتہ داروں کے یہاں باقاعدہ رشتہ داروں کے گوشت یہاں بھی ہاں وہ لے کے اب بھی جایا تھوڑا جاتا سا یہ رشتہ داروں کے گھر دور دراز علاقوں میں یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے یہ بہت زیادہ تھا. جیسے میں خود اپنی خالہ کے گھر گوشت لے کے جاتا تھا، لیکن اب دور دراز علاقوں میں جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے یہ کم ہو گیا ہے. اور پھر اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی اب قربانی ہونے لگی ہے، تو گوشت وافر تعداد میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اپنے ہی علاقے میں سے تقسیم اچھا، کر اس دیں. ساری گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس فیسٹیول کو، اس مذہبی فریضے کو بھی جب انجام دیتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ایک ماحول بنتا ہے. اس کے فائنینشل اسپیکٹس تو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ، لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ محبت، بھائی چارگی اور پھر ایک مذہبی تہوار کو منانا، ایک دوسرے سے انٹریکشن کس طرح لوگوں کا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ماحول ہے جس کو وہ لوگ جو پاکستان میں رہ کے پاکستان سے باہر چلے گئے وہ بڑا مس کرتے ہیں. بالکل اور مس وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس اجتماعی قربانی کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ صحیح وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ان کو جانور لے کے کسی ادارے میں دینا پڑتا ہے قربانی میں، اپنے گھر پہ جیسے ہمارے یہاں ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہو کہ حج کے موقع پر تو لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ گوشت پیک کر کے بھجوا دیا جاتا ہے نا. یہاں پر ہم جا کر مختلف آبادیوں میں لوگوں کو پہنچا کر یا مختلف طریقوں سے ان کو شریک کرتے ہیں. ہم اب مفتی صاحب سے وہ جو میں نے بات عرض کی تھی اس کا جو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا شرعی پہلو کیا ہے سر، کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب عید الفطر کی نماز پڑھنے جاؤ تو منہ میٹھا کر کے جاؤ، یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. اور عید الاضحیٰ پر واپس آئے نماز سے اور آنے کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہی کلیجی سے جو ہے روزہ کھولنا ہے. اس پہلو پہ بات کیجیے. عید الفطر سے متعلق سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہے، فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہے کہ آپ کھجور طاق صورت میں کھائیں، 1 3 5 7 اس طرح، اور وہ کھا کر جائیں. اور عید الاضحیٰ کے اندر سنت کیا ہے؟ کلیجی بنا کے ہی کھانا. انسان اس کا شرعی طور پر 2 بغیر حلال کیے اور 2 خون، اچھا یہ حلال ہے. 2 خون میں کون سا آ گیا؟ کلیجی آ گئی، ایک تلی آ گئی. اور بغیر حلال کیے ہوئے کیا آ گئی؟ ایک مچھلی آ گئی، ایک ٹڈی آ گئی. اور ٹڈیاں ایک زمانے میں جب ہوئی تھیں مکے اور مدینے میں تو یہاں لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو کھائی جاتی ہیں بڑے پیمانے پہ. جی ہم نے اپنے بچپن میں یہ تو ایوب خان نے ایسی دوائیں چھڑکوائیں سب کی، نہیں تو ٹڈی دل تھا وہ تو باقاعدہ اس کو فصلوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے. تو ہم لوگ تو اتنی پکڑ کر کے اور اس کے بعد گون کے کھا رہے ہوتے جب بچے تھے. اللہ معاف کرے ہمارا. اچھا، ہم نے جھینگے تو کھائے ہیں لیکن وہ ٹڈیاں نہیں کھائی ہیں. وہ ٹڈی جی کا تو سمجھ لیجئے کہ نسل ہے مچھلی کی قسم. جی بالکل. تو یہ ہے اصل مسئلہ. اچھا. تو اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس میں کلیجی جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے شوق و ذوق سے، سال میں 1 دفعہ تو کھا لیتا ہے کیونکہ پیور سمجھ لو کہ وہ خون ہے وہ. اور اسی طرح آپ کی تلی کے اندر ہے تو یہ 2 حلال ہے، 2 بغیر ذبیحے کے حلال ہے. اچھا ایک چیز اور میں وہ کر دوں کہ بہت سارے یہ کہتے ہیں جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب ہم جیسے قربانی کر رہے ہیں تو 5 ہمارے یہاں کے سے 2 ہم نے کسی اس کے نام پہ ڈال دیا، کسی بھی ان کی طرف سے کسی کے نام پر کیا، چاہے کسی صحابہ میں سے کر دیا، امہات المومنین میں سے کر دیا. میں اکثر و بیشتر بدلتا رہتا ہوں. معلوم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یا خزیجۃ الکبریٰ کی طرف سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہماری ماؤں کی طرف. اب یہاں پر ذرا سا غور کرنے کا مقام ہے، چھوٹا سا. اور وہ کیا ہے؟ ہم نے قربانی کسی کی طرف سے کی، اسی کو لوگ عرف عام میں کہتے ہیں غیر اللہ. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب جب غیر اللہ کہتے ہیں تو غیر اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غیر جو جانور ہے اس پر کیا کیا گیا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، بات ہی بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے. ہاں تو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو، یہ تکبیر ہے، اس کو پڑھ کے کاٹا جانور حلال ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، وہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا.
اب اللہ کا نام لے کے جانور حلال ہو گیا، آپ کسی کی طرف سے بھی ایصال کر دو، چاہے خواجہ غریب نواز کی طرف سے آپ کہہ لیجئے کہ اس کا ان کے ایام کے دن میں آپ کہہ لیجئے کھلا دیجئے کھانا، وہ سب جائز ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں لوگ کہ غیر اللہ کے نام سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ، کیونکہ جو ذبح جو ہے وہ کیا ہے، اس کا تکبیر پڑھ کے کاٹنا ہے، تو جب تکبیر پڑھ کے کاٹے گا آدمی تو وہ حلال ہو گیا جانور۔ صحیح۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر واہل بہ لغیر اللہ، تمام گوشت کا تذکرہ ہے، تمام گوشت کا تذکرہ ہے، گوشت ہی ہے سب کا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس پوری آیت میں۔ ہاں یہ گوشت کا ہے نا، انما حرم جیسا کہ حرام کیا گیا تم پہ، علیکم اس کا میتۃ مرا ہوا مردار، انما حرم علیکم المیتۃ والدم یعنی خون، ولحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت، واہل بہ لغیر اللہ جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔ تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کوئی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے جانور کو غیر اللہ کے نام پر نہیں ذبح کرتا۔ یہ ہندوازم میں ہے کہ وہ باقاعدہ بتوں کے لیے، لہذا لوگ یا تو باقاعدہ علم نہیں جانتے وہ، اور یا کہہ لیجئے کہ وہ کر لیتے، تو اس وہ کو باقی ذہن سب کے میں اپنے اپنے عقیدے ہیں، ہم تو یہ- اپنی بات نہیں، کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مسئلہ دین ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ جانور حلال جب ہوگا جب غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے نام سے تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ جہاں تک تو بات ہوئی، اب خورشی صاحب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں، اور ہر شخص کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کانسیپٹ لے کے چلنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا انسان کو عملی طور پر جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلیاں لا کے اپنا عمل ان کے سامنے رکھنا چاہیے، یا ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ ایسے کرو ایسے کرو؟ کہا یہ جاتا ہے بچے جو ان سے کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جو ان کے سامنے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا جو گھر ہے، ٹھیک ہے، میرا گھر سے مراد میں تو اجتماعی طور پہ بات کر کے ہم اپلیکیشنز کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں بچوں کی تربیت میں ان کی ماں کا بڑا ہاتھ ہے، وہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، اور شکر ہے الحمدللہ یہ رب کعبہ کا احسان ہے مجھ پر کہ وہ تینوں بچے ماشاءاللہ شکر ہے الحمدللہ 5 وقت کی نہ صرف نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ بالکل نوجوان بچے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اگر کوئی نماز کبھی وقت اولا میں پڑھ لی، کبھی تھوڑا دیر سے پڑھ لی، لیکن نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو چھوٹی بہن بڑے بھائی سے، بڑا بھائی چھوٹی بہن سے کہتا ہے بھائی آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ تو ٹھیک ہے، پرسنل ہو گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کا جو پہلو ہے وہ زبانی ہے یا عملی ہے؟ مجموعی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سوسائٹی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل آپ کی زبانی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ جبکہ کہا یہ جاتا ہے بچوں سے جو کہا جائے وہ نہیں کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہیں، زبانی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ زبانی اس معاملے میں کہ یار آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا صاف ستھرے کپڑے پہن لو، نماز پڑھنے جانا ہے، یہ تو ہے تربیت کا ٹھیک حصہ ہے، زبانی۔ اچھا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا یار تم میری انگلی پکڑو، بچہ چھوٹا ہے فرض کریں، بڑا نہیں ہوا، چھوٹا بچہ اسے انگلی پکڑا کے لے گئے، تو اس کے ذہن میں ایک پورا کانسیپٹ، اس نے ٹوپی پہنی ہے سر پہ، وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، مسجد گیا، مسجد کا ایک ماحول دیکھا، سجدہ کرنا اسے آیا، رکوع میں جانا اسے آیا، یہ اس کا عملی حصہ ہے، عملی شکل ہے اس کی۔ اس نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اس نے پہلے شروع میں اس نے وضو کرنا اسے نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہاتھ دھو لیا، زیادہ ہاتھ نہیں دھویا صحیح طرح سے، آہستہ آہستہ اس کی یہ بھی تربیت ہو جائے گی۔ لیکن اس راہ پہ چلا تو صحیح نا، وہ جس طرف دیکھا نہ تھا اس طرف دیکھا تو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ زندگی میں مختلف امور ہیں، کسی سے بات کیا کرنی ہے، کسی کی مدد کیسی کرنی ہے، آپ مطلب آپ کا جو عمل ہوتا ہے، کیونکہ ایک میں نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ ایک جہاز میں 2 لوگ جا رہے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک ایجڈ آدمی ہے، تو لڑکا جو ہے وہ جہاز میں کچھ لکھنے لگتا ہے، وہ اس کو منع کرتے ہیں،
جب منع کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شاؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایئر ہوسٹسز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب میں ان سے بات نہیں کروں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں اس کو کہ لکھو نہیں, جہاز کی کھڑکی کے پاس لکھو نہیں. تو وہ جو ہے نا وہ شاؤٹ کر رہا ہے مستقل. تو وہ ان کو ان صاحب سے جو ایجنٹ ہیں ان کو بٹھا دیتی ہے ایئر ہوسٹس, اور اسے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا اب یہ لیجئے آپ ٹیشو, اس کو صاف کیجئے, اور اس کو صاف کرنے کے بعد یہ ٹیشو پیپر جا کے واش روم میں جا کے ڈسٹ بن میں ڈال کے آئیے گا. وہ کہتا اچھا. اب اس نے اس کو 2 پنشمنٹ دے دیے لیکن طریقے سے دے دیے. اب اس کے بعد جو سلائڈ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 فیملیز کی تربیت چل رہی ہے. یہ 2 فیملیز کی مفتی صاحب تربیت ہے اور کچھ نہیں ہے. اب نہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ صاحب صحیح تھے, نہ یہ کہا یہ لڑکا صحیح تھا, لیکن سمجھنے والوں نے سمجھ لیا. اور سوسائٹی میں جو ہمارے بیہیویئرز ہیں, لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہے, لوگوں سے یعنی ہمارا جو برتاؤ ہے اصل وہی ہوتا ہے. تو یہ جو گھر سے کہتے ہیں نا کوئی شخص نکلتا ہے تو وہ اپنی فیملی کا عکس لے کے نکلتا ہے, اپنی فیملی کی تربیت لے کے نکلتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جب سوسائٹی میں ہماری اولاد جائے تو اس میں وہ عکس نظر آنا چاہیے کہ جو فیملی کے کانسیپٹ کو بہتری کے ساتھ کلیئر کر رہا ہو. وہ ہے نا کہ مسلمان تو مومن تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جیسے میں اس پہ مثال دیتا ہوں کہ بہت سی مساجد میں عام طور پر جمعے کے دن مساجد کے لیے چندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے ساتھ اگر کوئی بچہ گیا تو جہاں 2 روپے 10 روپے آپ ڈال رہے ہیں وہاں وہ پیسے اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیے تو وہ پیسے اس نے ڈال دیے. یا کسی مسجد کے پاس کسی مسجد میں کوئی مدرسہ بھی قائم ہے اور وہاں ایک مسجد کا باکس ہے اور ایک جو ہے وہ مدرسے کا باکس تو ہے, وہاں پر بھی بچے کو آپ تو شریک کرائیں. بچے کو آپ نے کہا اچھا جی 10 روپے اس میں ڈال دیں, اچھا جی 20 روپے اس میں ڈال دیں. تو لامحالہ طور پر اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی, یا آپ راستے میں جا رہے ہیں, کوئی آپ نے دیکھا کہتے ہیں اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو بچے کے ہاتھ سے کرا دیں. بچے کے اچھا ہاتھ اب سے کیونکہ ہمیں اجازت لینی ہے تو میں چاہوں گا کہ سر وہ آپ کا بھی میسیج 1 منٹ کا ہمارے ناظرین تک آج کے پروگرام کی نسبت سے ارشاد فرمائیے. آج کے پروگرام سے جو بھی گفتگو ہوئی اس گفتگو میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اخلاص پر مبنی ہو, رضائے الہی کے لیے, نہ حصول گوشت کے لیے, نہ کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن ہو. کیونکہ اگر کمپٹیشن کریں گے, دکھاوا آئے گا جس میں, وہ عبادت زائل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس مؤثر ترین گفتگو میں ہم نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو, تمام بھائیوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے عمل کرنے کی, کیونکہ علم اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. گھر کے اندر ماں اگر نماز پڑھنے والی ہے تو اتنا سا بچہ بھی ایک چھوٹی سی جا نماز لاتا ہے وہ بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ بچہ نقل کرتا رہے گا, وہ نقل کرتے کرتے اصل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, ہماری خاص طور پہ یہ جو نشریات ہے یہ نشریات جو ہے بامقصد نشریات ہوتی ہے. ہم ایک موٹیو لے کر, ایک مقصد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ویسے تو مختلف پروگرامز میں دین کی تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے, دین کے احکامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں, لیکن ہمارا دین جو ہے ہمیں عملی طور پر بھی اظہار اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے عملی اظہار کی دعوت دیتے. اور عملی اظہار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے محبت کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کے لیے رحمت اور محسن بنا کے انسانیت کے لیے بھیجا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر کیوں نہ جو ہے وہ اپنی ذات سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہوئی رحمت نشاور کریں. تو ہمیں اور آپ کو جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں اس میں اس پہلو کو ضرور سامنے رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے, مخلوق خدا بندی کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اور جو ہمارے گرد و پیش میں چاہے وہ امت مسلمہ سے متعلق نہ بھی ہوں لوگ, وہ لوگ کیوں, ان لوگوں کے لیے ہم کیوں کچھ نہ کچھ کریں. عبادت وہ عبادت جس میں اخلاص ہو, جس میں عمل اس عبادت کی نسبت سے بہترین عمل بھی شامل ہو,
وہ عبادت زیادہ قبولیت حاصل کرتی ہے. اور مقصد ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ قربانی کا موقع ہے، قربانی ہم کریں، اور کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو اس موقع پر قربانی نہیں کر رہے ہیں اور جن تک جو ہے وہ اس قربانی کے ثمرات پہنچانا بہت ضروری ہے. اجتماعی قربانی ہے. اجتماعی قربانی 2024 میں آپ شریک ہو جائیے. اگر آپ ایک مکمل جانور قربان کرنا چاہتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں گائے، تو اس کے لیے آپ کو 1,26,000 روپے جو ہے وہ ٹیلی فون نمبرز، بینک اکاؤنٹس نمبر موجود ہیں. آپ ہمارے نمائندوں سے بات کیجیے، ان کو بتائیے. اگر آپ ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے ایک بہت چھوٹی رقم ہے آج کی مہنگائی کے دور کے اعتبار سے. 18,000 روپے میں ایک حصہ جو ہے وہ آپ لے کر اور اجتماعی قربانی کا حصہ بن سکتے ہیں. اور 32,000 روپے میں، میں تو حیران ہوں اس قیمت پر بھی کہ 32,000 روپے میں ایک بکرے کی قربانی آپ کی طرف سے کی جاتی ہے. آپ فون کیجئے، نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں اور تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ فون کیجئے اور اجتماعی قربانی کا حصہ بن جائیے گزشتہ سالوں کی طرح. میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت گفتگو بھی فرمائی. میں بہت مشکور ہوں محترم خورشید احمد صاحب، آپ کا بھی آج پہلی مرتبہ آپ کا ہمارا ساتھ رہا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین سبحان. اور میں آپ کا وسیم وسیع صابری صاحب، آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑا دراز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ سے درخواست کروں گا میں ایک کلام کی، اور ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، ہو عمل کی میرے ہر ویلے تاگ یار دیاں، ہر ویلے تاگ یار دیاں، میں بیٹھی رو رو کاگ اڈاواں، قاصد بھیجا تے فالاں پاواں، میڈا تھی گیا حال بیماراں. یار بنا ہن جیون کوڑے، اتے اندر زخم ہزاراں، یار فریدا میں تائیں وے روواں،
جویں وچھڑی کونج کتارا آ میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری زاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری میں مکدی مکاواں ڈولا مکدی مکاواں تجھتے ہو میں ہارے آ میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری آ میں ڈھولا کرا بیٹھے زاری عمل کی میرے اساس کیا